الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، جیسے کہ ہم سب واقف ہیں، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ابھی ماہ رجب المرجب شروع ہے اور آج رجب کی 21 تاریخ. رجب کا مہینہ، اس کی اہمیت، اس کی شرعی اور تاریخی حیثیت اور اس میں پائے جانے والے بدعات، خرافات، غلط رسومات اور کون سی چیزیں اس مہینے میں کرنا چاہیے، کون سے اعمال اس مہینے میں انجام دینے چاہیے، اور کی بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے اور اس مہینے میں وہ کرتے کنڈے وغیرہ، سانجرا بناتے، 22 بناتے، 24 بناتے. ہر جگہ پر اپنا ایک الگ، ہر علاقے کا اپنا ایک الگ معمول ہے بدعات کا. تو بہت زیادہ لمبی تفصیل ہے، شرعی اعتبار سے بھی، تاریخی لحاظ سے بھی، بدعات اور خرافات کے حوالے سے بھی. تو ان سب تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے کچھ مختصراً 1-2 باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے، تاکہ نیک اعمال کی طرف ہماری طبیعت بڑھے، ہمارا رجحان بڑھے، گناہوں سے نفرت ہمارے دل میں پیدا ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور کہ عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جب سے آسمان اور زمین پیدا کیے گئے ہیں، جب سے یہ نظام قائم کیا گیا ہے، ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں ستاروں اور سیاروں کا، 7 زمین اور 7 آسمان کا جب سے اللہ تعالیٰ نے نظام قائم فرمایا ہے، اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے، پھر مہینوں کے اندر دن، ہفتے، گھنٹے، سیکنڈ، یہ سب کے سب نظام جبھی سے جاری ہے، جب سے شروع ہے. جب ہم سال کی گنتی کرتے ہیں اور سال کے اندر کتنے مہینے آتے ہیں؟ 12. پھر مہینے کے اندر 29 یا 30 دن آتے ہیں چاند کے لحاظ سے، اور ہفتے آتے ہیں، یہ ہفتے کے دن، اور دن کے اندر گھنٹے، گھنٹے کے اندر منٹ، منٹ کے اندر سیکنڈ. یہ سارا کے سارا سیٹ اپ، یہ سارا کے سارا نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی کچھ کسی دنیا میں ایک وقت ایسا آیا ہو کہ کچھ سائنسداں بیٹھ گئے ہو، یا امریکہ یا یورپ والے لوگ بیٹھے ہو، یا مورخین تاریخ لکھنے والے لوگ بیٹھے ہو اور انہوں نے اس بات کو ڈیسائیڈ کیا ہو، یہ بات طے کی ہو کہ بھئی اتنا سال ہوگا، سال کے 12 مہینے ہوں گے، پھر مہینے میں اتنے 30 یا 29 دن ہوں گے، اور گھنٹہ جو ہے 60 منٹ کا ہوگا، اور 1 منٹ 60 سیکنڈ کا ہوگا. اس طرح لوگوں نے بیٹھ کر، انسانوں نے بیٹھ کر یہ بات طے کی، وہ ایسا نہیں ہے. یہ سارا کے سارا نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اسی بات کو سورہ توبہ میں بیان فرما
فرما رہے جس کو میں نے پڑھا آپ کے سامنے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے آسمان و زمین کو ہم نے بنایا ہے تبھی سے یہ سارا کے سارا گھنٹوں سالوں مہینوں کا دن اور حساب کتاب یہ مقرر ہے۔ منہا اربعۃ حرم، لیکن ان سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں ہم نے محترم قرار دیا ہے، حرمت والا قرار دیا ہے، عظمت والا قرار دیا ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے رجب کا مہینہ ہے، ایک ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور یہ رجب کا مہینہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دیا ہے؟ محترم قرار دیا، عظمت والا قرار دیا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کسی کو بھی محترم قرار دے، کسی کو بھی عظمت والا قرار دے۔ اس لیے کہ جو کریٹر ہوتا ہے، جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا مقام اور مرتبہ بڑھا دے، کسی چیز کا مقام اور مرتبہ کم کر دے۔ ایک کمپنی ہے، اس کو اختیار ہے کہ کسی چیز کو وہ اعلیٰ لیول کی بنا دے، اعلیٰ کوالٹی کے بنا دے، کسی چیز کو کم کوالٹی کی بنا دے، وہ مالک ہے، اس کو اختیار ہے کمپنی کو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اختیار ہے کہ وہ کسی مہینے کو افضل قرار دے دے، کسی مہینے کو مفضول قرار دے دے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، اپنے اختیار سے پیدا فرمایا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو جو ہے کسی برادری کے اندر پیدا کر دیا، کسی کو کسی برادری کے اندر پیدا کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو جیسے ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور اس کی مرضی چلتی ہے، ایسے ہی کن مہینوں کو حرمت والا قرار دیا جائے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے کسی بھی چیز کو محترم قرار دے سکتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دے دیا، جیسے کہ ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرنا ہمارے لیے لازم ہے، ان کے سامنے بدتمیزی نہیں کر سکتے، ایسے ہی جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دے دیا، ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو حرمت والا قرار دے دیا، کچھ جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا محترم قرار دے دیا۔ مسجد ہے، احترام کی جگہ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی شخصیتیں، ان کی حرمت اور ان کا احترام کرنا ہمارے دینی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے۔ علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان کا احترام کرنا یہ ہمارے دینی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے۔ تو یہ ساری کے ساری چیزیں، جگہیں، مہینے، دن، شخصیات جن کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے، ان کی عظمت کا خیال کرنا ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، شرعی فریضہ بھی ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ تو اسی طرح یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ بھی اللہ کے نزدیک برکت والا، حرمت والا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ حرمت والا ہے، برکت والا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے، یہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس میں نیک اعمال انسان زیادہ سے زیادہ کرے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ حرمت والا یہ مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بڑھائے انسان اور گناہوں سے پورا بچنے کا اہتمام کرے۔ یہ مطلب ہوتا ہے حرمت والا ہونے کا، کہ اگر اس مہینے میں کوئی نیک اعمال کرتا ہے تو دیگر مہینوں کو نسبت اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے، اور اسی طرح اس مہینے میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو دیگر مہینوں کی نسبت اس کو جو سزا ہے وہ بھی زیادہ دی جائے گی۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کو بڑھا دے اور گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرے۔ تو اس کا خیال کریں گے انشاءاللہ، نیک اعمال ہم بڑھائیں گے اس مہینے میں اور گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کریں گے۔
اور یہ جو رجب کا مہینہ ہے یوں سمجھیے کہ یہ رمضان المبارک کی تمہید ہے. رمضان المبارک کا ایک یعنی کہ پہلی سیڑھی، جیسے سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے، وہ سورج نکلنے کی پہلی سیڑھی ہے. وہاں سے سورج نکلنے کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، اس کے جو بھی برکات ہے، اس کے آثار ہیں، اس کے انوارات ہیں، اس کی روشنی ہے. سورج تو نکلنے والا ہے 7:07 کو، اس کے طلوع کا وقت وہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہی صبح صادق ہو جاتی ہے، اس کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح رمضان المبارک کو بھی آئے گا 1-1.5 مہینے کے بعد، لیکن اس سے پہلے ہی جو رمضان المبارک کے اثرات ہیں، اس کی جو ثمرات ہے، اس کی جو برکات ہے، اس کی جو انوارات ہے، وہ رجب ہی سے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا رمضان المبارک کا استقبال جو ہے، اس کو ویلکم کرنا رجب ہی سے شروع کر دیتے ہیں. کب سے ویلکم کرتے تھے رمضان کو؟ رجب سے. رمضان کا آنے کو بھی 2 مہینے باقی ہے، آپ رجب ہی سے اس کی تیاری شروع کر دیتے، رجب ہی سے اس کا استقبال کرتے. اور کیسے استقبال کرتے، کیسے رمضان کو ویلکم کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اپنی دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیتے تھے اور اپنی دعاؤں میں یہ مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تعالی ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ رجب تک تو زندگی پہنچ گئی ہے، اب رمضان تک بھی تیری زندگی پہنچا دے تاکہ رمضان میں مجھ کو حاصل ہو جائے. زندگی کی تمنا کی، تاکہ زندگی میں ایک رمضان اور مل جائے، اور رمضان کے جو انوارات ہے، برکات ہے، اب یہاں تک زندگی پہنچ چکی ہے تو اگلی زندگی وہ بھی پہنچ جائے، وہاں تک پہنچ جائے، اور رمضان جیسا برکت والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ ہم سب کو حاصل ہو جائے. تو رمضان کا استقبال کب سے ہو رہا ہے؟ رمضان کو ویلکم کب سے کیا جا رہا ہے؟ رجب سے، یہ مہینے سے. اب کتنی زندگی ہم سب کی باقی ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کتنے دن باقی ہے، اللہ کے علم میں کتنی زندگی باقی ہے. ہو سکتا ہے ایسی بات بھی پیش آ سکتی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم میں سے کسی کا نمبر آ جائے اور وہ چلا جائے. موت تو بہرحال آنی ہوئی، موت کا کسی کا بھروسہ نہیں، کیونکہ ہر لمحہ ہمارے جو بدن کے اندر ہے، باڈی کے اندر ہے، بڑی اتھل پتھل ہو رہی ہے. سیلز بن بھی رہے ہیں، ٹوٹ بھی رہے ہیں، ہر لمحہ کروڑوں اربوں سیل بن رہے ہیں، اربوں کروڑوں سیل ختم بھی ہو رہے ہیں. تو مسلسل ہماری باڈی کے اندر اتھل پتھل شروع ہے. کب کسی کا بلاوا آ جائے کہاں نہیں جا سکتا. لیکن اگر کسی نے اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ یہ دعا کی کہ اگر مجھ کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جاتا ہے تو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رہوں گا، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے دن بھر بھوکا رہوں گا، میں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے رات میں تراویح سناؤں گا یا سنوں گا، مجھ کو رمضان مبارک میں تہجد کی توفیق ملے گی، رمضان مبارک میں مجھے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا موقع ملے گا، رمضان مبارک میں میں ابھی سے پلان کرتا ہوں کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا. جو چند بزرگ بیٹھتے تھے وہ نہیں، میں بھی ابھی سے پلاننگ کرتا ہوں، ابھی سے منصوبہ بناتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، میں صبح اٹھ کر تھوڑا جلدی سے اٹھ جاؤں گا، تہجد پڑھ لوں گا، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا رمضان میں اہتمام کروں گا. اس خلوص کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ وہ حدیث سے جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرما دے، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دے، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دے، رمضان عطا فرما دے. اور یہ ساری کی ساری اس کی نیتیں ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر اس کی زندگی میں وفا نہیں، رمضان کے آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا انا للہ ہو گیا، لیکن اس کا جذبہ تھا، اس کے اندر ایک خلوص تھا، ایک نیت تھی کہ اگر رمضان مجھ کو مل جاتا ہے تو میں اپنے رب کے لیے بھوکا رہوں گا، اپنے رب کے لیے روزے رکھوں گا، تہجد پڑھوں گا، اشراق پڑھوں گا، چاشت پڑھوں گا، ذکر اذکار کا اہتمام کروں گا، قرآن پڑھنے کا اہتمام کروں گا. ابھی سے پلاننگ کر رہا ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا اور خوب زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا. تو انشاءاللہ اس خلوص اور جذبے اور دعاؤں کی برکت سے
اگر وہ مر بھی جاتا ہے، رخصت بھی ہو جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ یہ استقبال اصل ویلکم کرنا ایسا ہے رمضان کو، ابھی سے دعائیں کر رہا ہے، ابھی سے اس کا خلوص ہے، جذبہ ہے، تو پھر پتہ اگر زندہ نہیں بھی رہا، زندگی میں وفا نہیں بھی کی، تب بھی ان ساری چیزوں کا انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت بسا اوقات اس کے عمل سے بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات اس کا عمل وہ اتنا اچھا نہیں کر پاتا، لیکن نیت میں بڑا خلوص ہوتا ہے، نیت بڑی جذبے والی ہوتی ہے، عزائم والی ہوتی ہے، تو اس نیت کی وجہ سے وہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہدایت کا اور اللہ کی قرب کا، اللہ کی محبت کا بہت اعلیٰ مقام صرف نیت کی وجہ سے حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ عمل کرتا تو کتنا کر لیتا، لیکن نیت بڑی اس کی خلوص والی تھی، بڑے جذبے والی تھی، بڑی اولوالعزمی والی تھی، تو اس اولوالعزمی والی نیت کی برکت سے یہ سارے کے سارے جو ہے ثمرات اور برکات، انوارات اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں جو رجب کا مہینہ ہے، اس میں کس بات کا اہتمام کرنا ہے؟ نیک اعمال کو بڑھانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور خوب اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا ہے رمضان مبارک کے لیے۔ یہ رمضان مبارک کا استقبال ہے کہ اس کی تیاری جو ابھی سے ہم کو شروع کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے ہیں رمضان کے استقبال میں۔ کبھی کبھی آپ چھوڑا کرتے تھے، کچھ روزے چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے، کسی سال چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ شعبان ہی میں بکثرت آپ روزے رکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم میں سے بھی اگر کوئی ایسا اولوالعزم ہے، ایسی بلند ہمت والا کوئی شخص ہے کہ بھئی مجھے بھی یہ نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ شعبان میں کثرت سے، نہیں پورا مہینہ تو کثرت سے روزے رکھوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا تو ثواب ملے گا ہی۔ اگر اس کی سنت پر عمل کرنے کی نیت ہے تو سنت پر عمل کرنے کی نیت کا اس کو علیحدہ ثواب ملے گا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا محبوب انسان بن جاتا ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی کوئی سنت اختیار کرے، اور کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی، بڑی سنت کے مقابلے میں اس کو چھوٹی سنت کہا جاتا ہے۔ تو جس سنت پر بھی عمل کرنے کی انسان جب نیت کر لیتا ہے، مومن جب نیت کر لیتا ہے، تو اس کا مقام قرب اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم شعبان میں بھی روزے رکھنے کی کیا کرے بھائی؟ نیت کرے، ارادہ کرے۔ اور رجب میں بھی اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور کم سے کم درجے میں یہ تو آپ کا سال بھر کا معمول تھا کہ پیر اور جمعرات کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا سال بھر آپ کا معمول تھا، سال بھر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ پیر اور جمعرات کو جو ہے اللہ کی حضور، اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ پیش ہوتے ہیں۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے سامنے جائے، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، تو میں روزے کی حالت میں رہوں، میں روزے کی حالت سے رہوں، یہ مجھ کو زیادہ پسندیدہ ہے، میری چاہت ہے۔ تو پیر اور جمعرات کا آپ روزہ رکھتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے یہاں پر بھی جو ہے زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہے ایسے بھی لوگ، اللہ کے بندے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ایسا عمل ہے جب تک سامنے والا بتاتا نہیں، ہم کو معلوم پڑتا نہیں، ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ ہم تو بیٹھے بھائی 10 لوگ بیٹھے، 5 لوگ بیٹھے، پانی آیا، کسی نے پیا، کسی نے نہیں پیا، ہم تو سمجھتے اس کو پیاس نہیں ہوتی، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اس بھائی کا روزہ ہوتا ہے۔ تو آج بھی ایسے بندے ہیں اللہ کے جو پیر جمعرات کا روزہ رکھتے، چاہے تھوڑی ہی تعداد میں، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو کیا کریں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہم بھی پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کا معمول
بنائیں، کچھ تبدیلی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش فکر سنجیدگی سے لیں، پیر اور جمعرات کا معمول بنائیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ چاند کی جو تاریخ ہوا کرتی 13، 14، 15 جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، روشن دن اور روشن راتیں، ان 13، 14، 15 تاریخوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ ہم یہ پوچھتے مولانا کے پاس آ کر، حافظ صاحب کے پاس آ کر، تو کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے؟ کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے، نہ بعد میں ہے، بھوکا رہنا سنت ہے، پاکے سنت ہے۔ ہم سال بھر کھاتے رہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جو ہے ہمارے یہاں صرف اور صرف رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں، صرف اور صرف رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں۔ سال بھر روزہ رکھنے کا معمول ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو بھی روزہ رکھ رہے، ہر جمعرات پیر کو روزہ رکھ رہے، ایام 20 کے روزے رکھ رہے، اور آپ نے فرمایا جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو بتاؤ، جب اللہ کے رسول کی یہ چاہت ہے تو ہماری چاہت کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کس کی چاہت ہے؟ اللہ کے رسول کی، کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، حالانکہ اللہ کے رسول بخشائے ہیں، آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی خطا آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ معصوم عن الخطا ہے، اس کے باوجود آپ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کے پاس جب اعمال جا رہے ہیں تو میں کیسے حالت میں ہونا چاہیے؟ بالکل عبادت کی حالت میں ہونا چاہیے، ایسی آپ کی چاہت ہے۔ تو ہم تو سراپا گنہگار ہیں، کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے ذمہ کوئی گناہ نہیں، کوئی بھی دودھ کا دھلا ہم میں سے نہیں، ہم سب گنہگار ہیں۔ تو ہماری چاہت کتنی زیادہ ہونا چاہیے؟ ہمیں کس کا اہتمام کرنا چاہیے؟ نبی کا اہتمام کر رہے، اتنے بخشائے ہونے کے باوجود، معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود، ان کا جذبہ یہ ہے، ان کی طلب یہ ہے، ان کا عزم یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں میرا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، تو ہم کو کس قدر کرنا چاہیے؟ لہذا آج ہی سے آپ اس بات کا نیت ارادہ کریں کہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھیں گے اور اپنی زندگی کا اس کو معمول بنائیں گے۔ اس لیے کہ روزہ ہے کہ ایسی چیز کہ اگر ایک روزہ بھی ہمارا قبول ہو گیا تو یوں سمجھیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، بیڑا پار ہے۔ کیوں؟ کیا ثواب بتایا جاتا ہے آپ کو؟ حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وعلی اجزی بہ، اور دوسری روایت میں وانا مجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، یا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ۔ بتاؤ اگر کسی کو بادشاہ مل گیا ہے تو اس کے تمہارے نعرے ہو گئے، تو اتنا بڑا ثواب ہے روزہ رکھنے کا۔ لہذا ہم صرف رمضان کے روزے رکھنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ سال بھر اپنا اس کو معمول بنائے، ہر پیر جمعرات کو بھی رکھے، اور مہینے کے جو ایام 20 کے روزے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا، اس کو بھی ہم اپنا معمول بنائیں، تو بتاؤ کتنے سارے روزے ہمارے پاس جمع ہو رہے ہیں۔ قطرہ قطرہ دریا کی شاور، کتنے سارے روزے ہمارے، ایک مہینے کے 11 روزے، تو سال بھر کے کتنے ہو گئے؟ کتنے سارے؟ ایک مہینے کے 11 کو آپ 12 سے ضرب دے دو، کتنے ہو جائیں گے؟ 132-33 ایسا ہو جائیں گے، وہ 132-33 روزے، اور رمضان مبارک کے 29 یا 30 روزے، بلکہ 30 ہی شمار ہوتا ہے رمضان مبارک، تو تقریباً آدھے سال کے قریب ہمارا روزوں میں گزرے گا۔ تو نہ آپ کو بلڈ پریشر ہوگا، نہ شوگر ہوگی، یہ ساری بیماریوں سے، گندگی سے بھی ہم جانے کے بچ جائیں، اس لیے کہ جہاں روزے کے روحانی فوائد ہے، اس کے ثمرات ہیں، اس کے انوارات ہیں، وہاں اس کے جسمانی بھی فوائد و ثمرات، اس کے بھی فوائد ہیں۔ تو سال بھر ہم کو روزہ رکھنے کا کیا کرنا ہے؟ معمول بنانا ہے، تو کریں گے سب انشاءاللہ۔ لیکن ہمارے بعض بھائی ایسے بھی ہیں کہ حضرت کو دیکھتے سال بھر روزے رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، روزے رمضان کے رکھ لے ہیں تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اس میں بھی 2 کوالٹی کے لوگ ہیں، 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو ان کے کوئی طلب ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھیں،
ایک وہ ہے ہمارے بھائی جو چاہتے ہیں کہ روزہ رکھے لیکن ہمت نہیں جٹا پاتے. دل میں چاہت ہوتی ہے کہ میرا بھائی روزہ رکھ رہا ہے, پڑوسی رکھ رہا ہے, میں حضرت سے مولانا سے ملنے جاتا ہوں, وہ روزے رکھتے ہیں, وہ مجھے ترغیب دیتے, پھر بھی میں روزے نہیں رکھ رہا. دل میں چاہت ہوتی ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے وہ پہلا روزہ رکھتے تو طبیعت خراب ہو جاتی. کیا ہو جاتی؟ طبیعت خراب. کیوں بھائی؟ بھوکا رہنے کی عادت ہی نہیں ہے اندر. اس لیے کہ ہمارا جو معمول ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ایسی فراوانی کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ صرف 2 ٹائم نہیں, 4 5 6 ٹائم ہم کھانا کھا رہے ہیں. چائے الگ, بیچ میں پھر صبح الگ, دوپہر میں الگ, رات میں اور سوتے الگ. دودھ بھی پیتا حضرت نے, پہلے 2 سے 4 روٹی کھا چکا ہے لیکن پھر الگ سے اور رات میں حضرت دودھ بھی پیتا. اتنا زیادہ کھانے کا اہتمام ہے. تو ایک کھانے کی عادت ہے, اور ہمارے بعض بھائیوں کو اور بھی زیادہ گندی عادت ہے, گندی عادت ہی کہیں گے اس کو, گٹکے, پان, بیڑی, تمباکو. تو یہ ساری چیزوں کی جب انسان عادت ڈال لیتا ہے تو رمضان کا مہینہ اس کے بعد گزرتا ہے, وہ طبیعت پہ اس کے بعد جا کر روزہ رکھنا اس کی بس کی بات نہیں ہے. تو اس کا آسان علاج وہی یہی ہے, اس کا سب سے اچھا پھنڈا یہی ہے کہ اگر کسی سے رمضان میں روزے نہیں رکھے جا رہے ہیں, اس کو بھاری جا رہا ہے, تو وہ ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دے اور سال بھر اس کی پریکٹس کرتا رہے. سال بھر. اب رمضان جیسا مہینہ آ رہا ہے اور تم سے روزے نہیں رکھے جا رہے ہیں, جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ کسی پر آئے اور وہ روزے نہ رکھے اور مغفرت کا سامان نہ کرے تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو. اتنی بڑی سخت وعید ہے, اور اس شخص سے رمضان میں روزے نہیں رکھے جا رہے, تو اس کا کام کیا بنتا ہے؟ اس کی عادت ڈالے, سال بھر پریکٹس کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سیدھا سادہ سمپل اس کا طریقہ بتا دیا کہ ہر 3 جمعرات کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرے, اور جو ایام 20 کے روزے ہیں اس کو رکھنے کا اہتمام کرے. تو جو ہمارے بھائی جن کو رمضان کے روزے بھاری جاتے ہیں, بار گزرتے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ بھائی وہ ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے رمضان کے روزے بہت ہی آسان ہو جائیں گے, ایزی ہو جائیں گے. روزہ رکھنا بہت آسان کام ہے, نماز پڑھنے سے بھی زیادہ آسان کام روزہ رکھنا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ کھانے سے زیادہ آسان کام روزہ رکھنا ہے. کھانے میں ٹینشن ہے, کھانے میں ٹینشن, کھاؤ اس کو ہضم کرنا ہے, اور 1000 طرح کی ٹینشن ہے. اور روزہ رکھنے میں بھائی صبح انسان اٹھ گیا, تھوڑا 1-1.5 روٹی اس نے کھا لیا, 1 روٹ کھا لیا, شام تک فری ہو جاتا ہے انسان. تو روزہ رکھنا بہت ہی آسان کام ہے, اور اگر ہم معمول بنا لیں تو اتنا ہلکا ہو جاتا ہے اور اتنا ایزی ہو جاتا ہے روزہ رکھنا کہ بالکل حلوہ بن جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہے وہ سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا, وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس میں مجھے لذت محسوس ہوتی ہے, جیسا کو کھانے میں لذت محسوس ہوتی ہے, انہیں اللہ کے لیے بھوکا رہنے میں لذت محسوس ہوتی ہے, انہیں اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے. تو ہم سال بھر کا معمول بنائیں. الحمدللہ اہل عرب آج بھی 3 جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں, ان کا سال بھر کا معمول ہے. آپ عمرے کے سفر میں دعوت گئے تو ہر 3 جمعرات کو حرم میں, مسجد نبوی کے اندر بھی اور مسجد حرام کے اندر بھی, دونوں جگہ پر پیر اور جمعرات کے دن باقاعدہ افطار کا نظم ہوتا ہے, دسترخوان لگتا ہے. واقعی لوگ سال بھر 3 جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اور ایام 20 کا بھی روزہ رکھتے ہیں. آج یہ جو سنت ہمارے یہاں سے مٹ چکی ہے, تو ہمیں دوبارہ اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو کریں گے انشاءاللہ تعالی اس سنت کو زندہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا, ایسی حالت میں کہ وہ سنت امت سے ختم ہو چکی ہو, مٹ چکی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. کہ جو شخص ایسی حالت میں کہ میری کوئی سنت جو ہے میری امت سے ختم ہوتی جا رہی ہو, مٹتی چلی جا رہی ہو, اس سنت کو زندہ کرے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کم ثواب ہو جائے گا 100 شہید.
ایک شہید کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس کا زمین پر خون گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، باقی جو ہے سب کے سب چیزیں اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں، بلندی کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ جو سنت ہے روزے رکھنے والی، ہمارے یہاں جو بالکل اس کے اگینسٹ عمل ہے، کھانے پینے کی چیز وہ ہو گئی، کھانے پینے کی امت کو عادت پڑ گئی۔ حالانکہ کھانا پینا یہ اچھی عادت ہی تھی، بھوکا رہنا اچھی عادت ہے، بھوکا رہنا یہ انبیاء کا شعار ہے۔ تو ہم بھوکا رہنے کی، روزے رکھنے کی عادت کو اپنائیں۔ تو اگر آپ اب پیش قدمی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، آج سے آپ ارادہ کرتے کہ آج انشاءاللہ تعالی ہم نے سنا کہ رمضان کا کس طرح استقبال کیا جاتا ہے، رمضان کو کیسے ویلکم کیا جاتا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا کی سیرت کیا ہے کہ ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، چاند کی تاریخ میں ہر 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالی جو پیر آ رہا ہے، یہ جمعرات آ رہا ہے، اس پیری سے، اس جمعرات سے میں بھی اپنی زندگی کا انشاءاللہ معمول بناؤں گا اور سال بھر روزے رکھوں گا۔ سال بھر روزے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کا بہت آسان کام ہے، بالکل بھی مشکل کام ہے۔ اور اگر بالفرض سحری کے وقت اٹھنا کسی کو دشوار ہے، سحری اس نے نہیں بھی کی، تو ایسے ہی روزے کی نیت سے دن بھر وہ بھوکا ہے۔ سحری کرنا ضروری نہیں، سحری کرنا سنت ہے، مستحب عمل ہے، ثواب والا کام ہے، لیکن بھائی نہیں بھی اٹھا تو جتنے بجے وہ اٹھا ہے، 6 بجے آپ کھلی ہے، 7 بجے آپ کھلی ہے، تو اسی وقت سے وہ روزے کی نیت کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے روزے کا مکمل ثواب ملے گا۔ صرف سحری کا ثواب کم ہوگا اس کا، صرف کون سا ثواب کم ہوگا؟ سحری کا، باقی پورا ٹوٹلی ثواب اس کو ملے گا۔ لہذا اگر کسی کی سحری چھوڑ دی جاتی ہے تب بھی اسے روزہ انشاءاللہ تعالیٰ رکھنا، بھوکا رکھنا، بھوکا رہنا کچھ بھی مشکل کام ہے، سب سے آسان کام۔ تھوڑی دیر بیچ میں آپ کو 10، 11 بجے بھوک محسوس ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آپ بشاش ہو جاؤ گے۔ دن بھر کے جو معمولات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ عادت ہو گئی تو سب کے سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں تو رمضان کا استقبال ہم کو ابھی سے کرنا ہے، اور بالخصوص ہمارے وہ بھائی جن کو رمضان کے روزے بھاری جاتے ہیں تو ان کو ابھی سے پریکٹس کرنی، تو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنت ادا کریں۔